جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو حضرت جبرائیل امین کو ساتھ بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو سارا طریقہ بتایا کہ یہ کاشت کیسے کرنی ہے گندم، اور پھر اس کی کٹائی کیسے کرنی ہے، اور اس کا آٹا کیسے بنے گا، آٹا گوندا کیسا جائے گا، یہ سارا سکھایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو روٹی پکانے کا طریقہ بھی سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے روٹی پکائی، اور جب روٹی پکائی فارغ ہوئے تو وہ روٹی پہاڑ سے لڑک گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پھر اس موقع پہ جبرائیل نے کہا کہ آپ کو دنیا میں رزق اسی طرح سے ملے گا۔ جنت میں تو معاملہ کچھ ایسے ہے کہ وہاں پر جس چیز کی خواہش کرو وہی حاضر، شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، پھل، اور ایک ایک پھل میں 70 ذائقے، بے شمار نعمتیں ہیں وہاں پر، اور یہاں پر بڑی مشقتیں ہیں۔ تو ہم اس وقت عالم دنیا میں ہیں، مشقتیں یقیناً ہیں، لیکن ان مشقتوں کی وجہ سے ہم آخرت کو نہ بھول جائیں، اور اس بات کو نہ بھول جائیں کہ ہم یہاں پر بطور آزمائش ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے تو ہم نے واپس جنت میں جانا ہے۔ ہماری اصل جگہ جنت ہے، ہماری اصل قرارگاہ جنت ہے۔ دنیا تو ہمارے لیے آزمائش کی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب ہونے کے لیے طریقہ بھی بتایا۔ جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تو ان میں کچھ جگہوں پہ یہ اس طرح کے کلمات ساتھ ساتھ بیان فرما دیے، اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، وہ صحیفے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، وہ تورات اور انجیل کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، وہ زبور کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور وہ قرآن کریم کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب میری طرف سے ہدایت آئے تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو ہم اگر اس زندگی کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزار لیتے ہیں، ذرا تھوڑا سا اپنے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں، تو ہمارے لیے آخرت میں بہت آسانیاں ہوں گی، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔